نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ میں دوسری سرکشی بیان فرمائی ہے۔ پہلی آیت میں تو وہ سرکشی تھی کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی، یعنی ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، اور اس آیت کریمہ کے اندر جو سرکشی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے اندر جس کا نام عامیل تھا، وہ بڑا مالدار تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے چچازاد بھائی نے میراث کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر اس کی لاش کو ڈال دیا۔ صبح کے وقت خود اس کے خون کا مدعی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر دیا۔ ان سے خون بہا مانگنے لگا، یعنی جان کا بدلہ لینا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس محلے والوں سے پوچھا کہ بھائی کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ اس کی لاش تمہارے دروازے پر ملی ہے؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مولا رب العزت حقیقت کو ظاہر فرما دے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے کہ اس کو قتل کر کے لاش ہماری بستی کے دروازے کے اوپر ڈال دی۔ آپ نے دعا فرمائی، تب آپ پر وحی آئی جس کا مضمون آپ نے لوگوں کو سنایا، اور وہ مضمون یہ تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس لاش کو لگاؤ تو یہ لاش زندہ ہو جائے گی اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ سب کچھ بتا دے گی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے یہ معجزہ ظاہر کرانا تھا۔ آپ نے جب یہ وحی بنی اسرائیل کو سنائی تو انہوں نے اس کے اوپر سرکشی کی اور بحث کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے ساتھ ہنسی دل لگی کر رہے ہیں؟ یہ بات کہیں سمجھ میں آنے کی ہے کہ ایک گائے کا گوشت ایک لاش کو لگایا جائے اور وہ لاش زندہ ہو جائے گی؟ آپ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راز کو ظاہر فرما دے۔ یہ غیر اصولی اور بے ضبط و ربط
آپ کی جو بات ہے یہ تو گویا ہمارے ساتھ ہنسی دل لگی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی ان کے اس جواب سے۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، یہ ہنسی مذاق کرنا تو جہلا کا کام ہے۔ اس واقعے کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ دوسری عدول حکمی اور سرکشی اور اس کے نتیجے کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل خود موسیٰ علیہ السلام سے سرتابیاں اور معمولی حکم میں نکتہ چینیاں کر کے خود مشقت میں پڑتے تھے۔ اے اسرائیلیوں، اپنے باپ داداؤں کا وہ قصہ بھی یاد کر لو جبکہ وہ ایک قتل کا مقدمہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تو نہیں بتایا بلکہ ایک تدبیر پیش کر دی، کیونکہ اگر وہ خود قاتل کا پتہ بتا دیتے تو یہ بے باک قوم ان کو طرفداری کا بہتان دیتی۔ اس لیے آپ نے معجزے سے مقتول کو زندہ فرمانا چاہا تاکہ وہ اپنی زبان سے قاتل کا پتہ بتا دے۔ قصاص کے لیے وارث کا دعویٰ ضروری ہے۔ آپ نے چاہا کہ مقتول خود زندہ ہو کر مدعی بنے تاکہ قاتل سے قصاص لیا جا سکے۔ چونکہ بیل اور گائے کو زمین کے آباد کرنے اور درختوں کے لیے جوتنے، بونے اور پانی دینے میں بہت دخل ہے، اس لیے یہاں گائے کا انتخاب ہوا۔ اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے مقتول کے جسم سے لگا کر اس کو زندہ کر دیا جاتا، مگر یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے ایک عجیب معجزہ دکھانا منظور تھا کہ مردہ گائے مردے کو زندہ کرے۔ اس لیے یہ تجویز ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ حکم پاتے ہی کوئی سی بھی گائے ذبح کر ڈالتے اور تعمیر ارشاد میں دیر نہ لگاتے، جس سے نہایت آسانی سے چھوٹ جاتے اور مقدمہ اتنا طول نہ پکڑتا، مگر انہوں نے کج بحثی کر کے خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگا لیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے کو ذبح کرانے میں کوئی حجت نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ والد گرامی یہ تو خواب ہے، بلکہ اپنی قربانی فوراً پیش کر دی۔ لیکن ان عقل مندوں نے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اپنے پیغمبر سے اتنی حجت کی، اس قدر بحث و مباحثہ کیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر دل لگی کر رہے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کسی بھی رسول کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہنسی دل لگی کرے، کسی کو مسخرہ بنائے۔ ہم تو وہ کہیں گے کہ جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا حکم ہوگا۔ قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو بنی اسرائیل بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟
حضون کے معنی مسخرہ بنانا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. تو معلوم ہوا کہ ہنسی دل لگی کرنا، تمسخر کرنا کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ جہلا کا کام ہے. یہ تعلیم یافتہ اور سمجھدار لوگوں کا اور اللہ کے صالحین بندوں کا کام نہیں ہے. ہمارا بھی کچھ ایسا ہی طریقہ ہے کہ ہم فرائض کے اندر کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے کہ جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو. ہم واجبات میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے، سنن مؤکدہ میں نہیں کرتے. البتہ وہ چیزیں کہ جن کا فروع سے تعلق ہے، جن کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی امور دینیہ پر فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اس کے اندر بے وجہ کی بحثیں کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، فتنہ اور فسادات پھیلاتے ہیں، پارٹی بندی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں. جبکہ حق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمارے دین کو مکمل فرما دیا ہے اور اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عظیم کی آیات کریمہ کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.